مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ مویشی خانہ میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی، قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچھ اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کا چھپڑ اور کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ پر بچھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا تھا جو اسلام لاتے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی تو مسجد سے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے مکانات بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح میں آ چکی تھیں، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب اور ازواج آتی گئیں اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور کی ٹیٹیوں سے بنے تھے۔ جو حجرے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجرے بھی ٹیٹیوں کے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا مقابل جانب تھیں رضی اللہ عنہن۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے بال دھو دیتی تھیں۔ یہ مکانات 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ میں جو انصار رہتے تھے، ان میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہم رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا کرتے تھے اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسر فرماتے تھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے التزام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے تھے جس میں کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام انس رضی اللہ عنہا نے اپنی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما کر اپنی دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دے دی اور خود فقر و فاقہ اختیار فرمایا۔ اذان کی ابتدا۔
اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت اور اجتماع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائیں دیں۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد پر ایک علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی اور دوسری طرف دن میں 5 دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ صحائف ستہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں توارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں کسی اور روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں صاف تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ نے اس کے موافق حضرت بلال کو بلا کر اذان کا حکم دیا۔ خواب کا ذکر نہیں۔ مواخذہ: مہاجرین مکہ معظمہ سے بالکل بے سر و سامان آئے تھے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ ساتھ نہ لا سکے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دست و بازو سے کام لینے کے خوگر تھے، چونکہ بالکل نگھرے تھے اور ایک حبہ تک پاس نہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور ان میں رشتہ اخوت قائم کر دی جائے۔ جب مسجد کی تعمیر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک جو اس وقت 10 سالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ سعد بن الربیع جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کیا۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ تھا نخلستان تھے، روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے، اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تھا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجر کو ملتا تھا اور بھائی بند محروم رہتے۔ یہ اس فرمان الہی کی تعمیر تھی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ انفال آیت 10۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 10۔ اس وقت یہ قاعدہ جاتا رہا، چنانچہ کتب تفسیر و حدیث میں بتصریح مذکور ہے۔
4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضے میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجیے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرمائیے۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع نے جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے قنیقہ کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹ پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینے میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کارخانہ سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بنو قنیقہ کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی۔ دیگر صحابہ نے بھی اس قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ اور صحابہ تو اس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیگر صحابہ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ صحیح مسلم باب الجہاد میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دی اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہاں ایک قلعہ جس کو گڑھی کہنا زیادہ موزوں ہوگا بنوایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبید رضی اللہ عنہم کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ مواخات کے رشتے سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کے انصار بھائی حضرت خارجہ بن زید، حضرت عمر کے حضرت عتبان بن مالک، حضرت عثمان کے حضرت اوس بن ثابت، حضرت ابو عبیدہ کے حضرت سعد بن معاذ، حضرت زبیر بن عوام کے حضرت سلامہ بن دقش، حضرت مصعب بن عمیر کے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمار بن یاسر کے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر غفاری کے حضرت منظر بن عمرو، حضرت سلیمان فارسی کے حضرت ابو دردہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ابو روحیہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے حضرت عباد بن بشر اور حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ مواخات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانمہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا ساماں تھا۔ اسلام تہذیب اخلاق و تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ اس کی درس گاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد اور شاگرد میں وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لیے ضروری ہے۔
تفحص اور استفسا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں میں یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑوں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور مذاق کا صحیح اور پورا اندازہ کرنا قریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید عشرۂ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے والد زید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلی ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے تھے اور گویا اسلام کے مقدمہ جیش تھے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی ماں بھی ان کے ساتھ یا ان سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہی کے گھر میں اور انہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ علم و فضل کے لحاظ سے فضلائے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے قائم کی گئی، جنہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سید المسلمین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں منصب انشاء پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے، فن قرأت کے وہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربیعہ کے فرزند تھے، جو قریش کا رئیس اعظم تھا۔ اس مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر کا بھائی بنایا گیا، جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، دوسری طرف اسلام کے مقابلے میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب ان کے باپ ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی، لیکن بالآخر اسلام پر باپ کو نثار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دیے گئے، جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے۔ ان میں بھی ایثار کا یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بنو قریظہ ان کے حلیف تھے، اور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا ہے۔ تاہم غزوہ بنی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے 400 حلیفوں کو اسلام پر نثار کر دیا۔ حضرت بلال اور حضرت ابو رویحہ، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو دردہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت مصعب اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہم میں وہ وحدت موجود تھی جس کی بدولت نہ صرف شاگرد بلکہ استاد بھی شاگرد سے اثر پذیر ہو سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں آئے تو پنیر سر پر رکھ کر بیچتے تھے۔ حضرت سعد بن الربیع کی صحبت میں جو امیر الامراء تھے، دولت اور امارت کے جس درجے پر پہنچے ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، وہاں بھی برکت تھی۔ لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا، صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے، میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے، اس طرح ہاتھ چلاتے رہے گویا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر آیت نمبر 110۔ اور گو ان کو خود تنگی ہو، ہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صفا اور اصحاب صفا۔ اصحاب صفا اسلامی لغت کا ایک متداول لفظ ہے، گو اس کی حقیقت سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں۔ صفا سائبان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سائبان تھا جو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔
صحابہ میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقے سے نکل آتے تھے۔ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو اسی چبوترا یعنی صفہ پر پڑے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہمد دونوں چیزیں کبھی ساتھ مہیا نہ ہو سکیں۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک ٹپک کر گرتیں یہ اٹھا کر کھا لیتے۔ کبھی 2 دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ لوگ آ کر نماز میں شریک ہوتے لیکن بھوک اور ذوف سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کہیں سے صدقے کا کھانا آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے، یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک ایک 2 کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہایت فیاض اور دولت مند تھے۔ وہ کبھی کبھی 80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ زہرا نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت فرمائیں، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفہ والے بھوکے مرے۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے۔ ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، ان کے پاس جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے تھے۔ غزوہ مؤونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی۔ مجموعی تعداد 400 تک پہنچی تھی، لیکن کبھی کبھی ایک زمانے میں اس قدر تعداد نہیں ہوئی، نہ صفہ میں اس قدر گنجائش تھی۔ ان لوگوں کا مفصل حال ابن العرابی احمد بن ابو البصری المتوفی 304 ہجری جو ابن مندہ کے استاد تھے نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔ سلمہ نے بھی ان کے حالات میں ایک الگ کتاب لکھی ہے۔ مدینہ کے یہود اور ان سے معاہدہ۔ مورخین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے یہود نسلاً یہودی تھے اور اس تقریب سے عرب میں آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عمالہ کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تاریخ قرائن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہود گو تمام دنیا میں پھیلے لیکن انہوں نے اپنے نام کہیں نہیں بدلے۔ آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں، بخلاف اس کے عرب کے یہودیوں کے نام نذیر، قنیقہ، مرحب، حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عموماً بزدل اور دفیع الطبع ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لڑنے کے لیے کہا تو بولے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ سورہ مائدہ۔ تم ماں اپنے خدا کے جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بخلاف اس کے مدینہ کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مورخ یعقوبی نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نذیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔ پھر بنو قریظہ کا معرکہ ہوا۔ یہ قبیلہ جذام کا ایک خاندان تھا لیکن یہودی ہو گیا تھا، اور اسی طرح قریظہ بھی۔ مورخ مسعودی نے بھی کتاب الاشرف والنبیہہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ یہ جذام کے قبیلے سے تھے۔ کسی زمانے میں عمالقہ سے اور ان کی بت پرستی سے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور شام سے نقل مکانی کر کے حجاز چلے آئے۔ یہ 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور قریظہ۔ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے جو 2 قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج، ان میں باہم
جو اخیر معرکہ ہوا تھا، جنگ بعاث، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان اسباب کی بنا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہو جائیں۔ آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا۔ یہ معاہدہ ابن حشام میں پورا مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، خون بہا اور فدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، مسلمان یا یہود کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ نمبر 6، مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک یکدگر ہوں گے۔ نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ واقعات متفرقہ: اس سال انصار میں سے 2 نہایت معزز شخصوں نے جو مقربین خاص میں تھے وفات پائی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ بن حدم اور اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ۔ کلثوم وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو انہی کے مکان میں ٹھہرے۔ اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی انہی کے گھر اترے تھے۔ اسد بن زرارہ ان 6 شخصوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ابن سعد کی روایت کے موافق ان 6 شخصوں میں جس نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا یہی اسعد تھے۔ یہ فخر بھی انہی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہی نے مدینہ میں آ کر جمعے کی نماز قائم کی۔ چونکہ یہ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی شخص اس منصب پر مقرر کیا جائے۔ چونکہ یہ احتمال تھا کہ کوئی شخص مقرر ہوگا تو اوروں کو رشک ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تمہارا نقیب ہوں۔ چونکہ آپ کی ننہال اسی قبیلے میں تھی، اس لیے اور قبائل کو رشک اور منافست کا موقع نہ ملا۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ کی وفات کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت صدمہ ہوا۔ منافقین اور یہود نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ عین اسی زمانے میں 2 بڑے رئیسان کفر نے بھی وفات پائی، یعنی ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، اور عاص بن وائل سہمی جس کے بیٹے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، جو فاتح مصر اور امیر معاویہ کے وزیر اعظم تھے۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے مات بہن تھیں۔ اب تک مہاجرین میں سے کسی کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوشی کا نعرہ مارا۔ اب تک نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، اب ظہر و عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں ہو گئیں، لیکن سفر کے لیے اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔